بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈاکٹر فاسٹرس کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر فاسٹرس کا شمار انگلش لٹریچر کے اولین ٹریجیکل ڈراماز میں ہوتا ہے، اور اس ڈرامہ کا جو پورا نام ہے وہ ہے دی ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹرس، اور یہ جو ڈرامہ ہے یہ لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے، اور وہ کرسٹوفر مارلو ایلزابیتھن ایڈ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ 1952 میں سے پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر فاسٹرس ہیں وہ بہت قابل انسان ہوتا ہے، اور وہ مختلف شعبوں تعلیمی شعبوں یعنی منطق، اور اس میں جو طب ہے، قانون ہے، یعنی لا کو سمجھتا ہے بہت اچھی طرح، اور جو مذہبی علوم ہے اس پر بھی اس کا جو ہے نا اس کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ جو مذہبی علوم ہے، مختلف جو تعلیمی شعبے ہیں اس سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جو جو ڈاکٹر فاسٹرس ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر جادو کو سیکھنا چاہتا ہے، اور جادو کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تب ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا فرشتہ اور ایک بدی کا فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو ان جو جادو والی جو کتابیں ہیں اس کے مطالعے سے خبردار کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنے چاہیے، اور جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کی اس کو تلقین کرتا ہے۔ لیکن جو بدی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ ان کو جادو کی کتابیں پڑھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب دونوں فرشتے غائب ہو جاتے ہیں تو فاسٹرس جو ہے نا خود کلامی کے انداز میں جادوئی کتابوں کے مطالعے کو اہمیت دے دیتا ہے، اور وہ اس کی اہمیت محسوس کرتا ہے، اور ویلز جو ایک شخص ہوتا ہے اس کے مشورے پر فاسٹرس روحوں کو بلانے کے لیے غیر آباد جنگل میں چلا جاتا ہے۔ ویلز اور کارنیلس دو دانشور سکالرز ہوتے ہیں، وہ فاسٹرس کی تلاش میں نکل آتے ہیں۔ فاسٹرس درختوں کے جھنڈ میں ایک جگہ گھیرا ڈال کر منتر پڑھتا نظر آتا ہے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے پھر سے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اصرار کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹ جائے، جبکہ دوسرا اسے بے انتہا دولت، عزت، علوم اور طاقت کا بھروسہ دلاتا ہے۔ فاسٹرس اپنی منتروں کے زور سے ایک بدروح یعنی بیڈ سول میفسٹوفیلس کو بلاتا ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی جنوں کے شہزادے لوسیفر کا غلام ہے۔ فاسٹرس میفسٹوفیلس کے ذریعے لوسیفر سے ایک معاہدہ کرتا ہے جس کی روح سے وہ اپنی زندگی کی 24 سال لوسیفر کو اس زمین پر رہنے کے لیے اپنا جسم دے دے گا، لیکن ایک خاص مدت تک میفسٹوفیلس کو اس کے تابع کر دیا جائے، اور دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے جو فاسٹرس کے خون سے لکھا جاتا ہے۔ میفسٹوفیلس اسے جادو کی ایک کتاب دیتا ہے جس میں انسان اور اشیاء پر قابو کا علم ہوتا ہے۔ نیکی کا فرشتہ پھر سے اصرار کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لے اور ندامت اختیار کر لے، لیکن بدی کا فرشتہ اسے ڈراتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو چیر کر رکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ اپنے جادو کی جو طاقتیں ہیں اس طاقتوں کی بدولت دنیا بھر میں عزت اور شہرت حاصل کرتا ہے، لیکن جب اس کا وقت قریب آتا ہے اور معاہدہ کے لحاظ سے اسے اپنی زندگی سونپنی پڑتی ہے تو جو بیڈ سولز ہوتے ہیں، جو بد روحے ہوتے ہیں، اسے کھینچ کر جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے ڈاکٹر فاسٹرس کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے، اور بہت شکریہ۔